میں انتہائی وثوق سے کہنا چاہوں گا کہ آج کی خراب معاشی صورتحال کی اصل ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف کی سابقہ حکومت ہے۔ موجودہ حالات پچھلی حکومت کی معاشی بد انتظامی، بدعنوانی، انات پرستی اور اقربا پروری کا شاخسانہ ہے۔ لہٰذا یہ مناسب ہوگا کہ مالی سال 21-22 تک معاشی صورتحال کا ایک جائزہ اس ایوان میں پیش کیا جائے۔ جناب اسپیکر، پچھلی حکومت کے غلط معاشی حکمت عملی کے باعث کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $17.5 ارب پر پہنچ گیا۔ زر مبادلہ کے ذخائر تیزی سے گر رہے تھے۔ IMF کا پروگرام کی تکمیل پاکستان کے لیے انتہائی اہم تھی، لیکن PTI حکومت نے اس نازک صورتحال میں حالات کو جان بوجھ کر خراب کیا۔ ایسے اقدامات اٹھائے جو IMF کی شرائط کی صریحاً خلاف ورزی تھی۔ یہ ان کی سوورن کمٹمنٹ تھی، ایک ایگریمنٹ سائن کیا تھا پاکستان کے بیاب پہ۔ یہاں تک کہ اس ضمن میں آپ کو یاد ہوگا جناب اسپیکر کہ سابقہ حکومت کے وزیر خزانہ نے فون کر کے 2 صوبائی وزیر خزانہ پر شدید دباؤ ڈالا کہ وہ اپنا قومی فریضہ انجام نہ دیتے ہوئے IMF کے پروگرام کو سبوتار کرے۔ یہ اقدامات نئی حکومت کے لیے بارودی سرنگیں بچھانے کے مترادف تھا۔ ان اقدامات نے نہ صرف مالی خسارہ میں اضافہ کیا بلکہ حکومت پاکستان اور IMF کے درمیان تعلقات کو شدید نقصان پہنچایا۔ اس پر ستم ظریفی یہ کہ PTI نے تمام حالات کی ذمہ داری نئی حکومت پر ڈالنے کی کوشش کی۔ یہ کوشش محض چور مچائے شور کے مترادف تھی۔ ان کو یقین تھا کہ معاشی حالات اتنے خراب ہو جائیں گے کہ پاکستان کو کوئی بھی ڈیفالٹ سے نہیں بچا سکے گا۔ آپ کا ذرا بعد میں ہی بات کر لیتے ہیں۔ رکھیں آرڈر ان دی ہاؤس پلیز۔ تمام لہٰذا وہ مسائل اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں اور خاموشی اختیار کریں پلیز۔ جناب اسپیکر، لہٰذا وہ حقائق کو مسخ کر کے ان کی ذمہ داری آنے والی یعنی موجودہ حکومت پر ڈالنے کی پوری کوشش کی گئی۔ یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ طرز عمل تھا۔ کسی محب وطن سیاسی جماعت کو اس طرح کا طرز عمل زیب نہیں دیتا۔ جناب اسپیکر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور وزیر اعظم شہباز شریف اور اتحادی جماعتوں کے بھرپور تعاون سے ایسے مشکل معاشی فیصلے کیے گئے اور کیے جا رہے ہیں جن کی وجہ سے ان ملک دشمن لوگوں کے عزائم پورے نہیں ہو پا رہے، اور خدائے بزرگ برتر نے نہ صرف پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا بلکہ ان سازشی عناصر کو عوام کے سامنے بے نقاب بھی کر دیا۔ جناب اسپیکر، تحریک انصاف کی حکومت کی معاشی حکمت عملی کی ناکامی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ان کے دور میں مالی خسارے کا خطرناک حد تک بڑھنا۔ مالی خسارہ 2021-22 کا مالی سال جو تھا وہ 7.9% آف GDP تھا، جبکہ پرائمری ڈیفیسٹ GDP کا 3.1% تھا۔ جناب اسپیکر، موجودہ اتحادی حکومت وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں اس نے اقتدار میں آتے ہی IMF پروگرام کو بحال کرنے کی کوشش کی۔ حکومت کو اس وقت بھی علم تھا کہ پاکستان کو معاشی بحالی کے لیے انتہائی تکلیف دہ اقدامات کرنے پڑیں گے، جس کی وجہ سے عوام کو مہنگائی اور غربت میں اضافے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ روپے کی قدر میں کمی اور انٹرسٹ ریٹ میں تیزی سے اضافے کے نتیجے میں معاشی مشکلات میں اضافہ ہوا، لیکن حکومت نے سیاست نہیں ریاست بچاؤ پالیسی پر عمل کیا۔ اپنی سیاسی ساکھ کی قربانی دے کر معیشت کی بحالی کو جناب اسپیکر ترجیح دی۔ جون 2018 میں پاکستان کا پبلک ڈیٹ تقریباً 25 ٹریلین یا 25,000 بلین روپے تھا۔ PTI کی معاشی بد انتظامی اور بلند ترین بجٹ خساروں کی وجہ سے یہ قرض مالی سال 2021-22 میں 49 ٹریلین یا 49,000 ارب تک پہنچ چکا۔ اس طرح پچھلے 4 سالہ دور میں جتنا قرض لیا گیا وہ 1947 سے 2018 تک یعنی 71 سال میں اس قرض کا 98% کا اضافہ کر دیا صرف 4 سال میں۔ یہ پبلک ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز اسی طرح جناب اسپیکر 100% بڑھ کر 30 ٹریلین سے بڑھ کر 60 ٹریلین پر پہنچ گئی۔ جون 2018 میں ایکسٹرنل ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز یعنی ہمارا فورن کرنسی کی جو لائبلٹیز ہیں وہ $95 ارب تھیں،
جو کہ جون 2022 تک 130 ارب ڈالر تک پہنچ چکی تھی۔ جناب اسپیکر، قرضوں کے مجموعی حجم میں اس قدر اضافے کی وجہ سے حکومت پاکستان کے انٹرسٹ ایکسپینڈیچر میں بے پناہ اضافہ ہوا اور نتیجتاً پاکستان کی معیشت ڈیٹ سروسنگ کی وجہ سے بہت زیادہ ولنریبل ہو گئی۔ جناب اسپیکر، پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کو 2013 میں 503 ارب کا سرکولر ڈیٹ ملا تھا، جو کہ مالی سال 2018 تک 1148 روپے پر پہنچا، یعنی 5 سالوں میں گردشی قرضوں میں 645 ارب کا اضافہ ہوا، جو کہ ایوریج 129 ارب سالانہ تھا، جبکہ پی ٹی آئی کی حکومت نے غیر سنجیدہ رویوں اور بد نظمی کی وجہ سے توانائی کا شعبہ بدترین بحران کا شکار کر دیا۔ پی ٹی آئی کے 4 سالہ دور میں یہی گردشی قرضے 1148 سے بڑھ کر 2467 ارب روپے پہ پہنچ گئے، یعنی سالانہ اضافہ جناب اسپیکر 329 ارب تھا۔ ایک طرف 129 ارب سالانہ اور پی ٹی آئی کے دور میں وہی گردشی قرضے میں اضافہ 329 ارب سالانہ۔ جناب اسپیکر، بجٹ خسارہ پاکستان کے معاشی مسائل میں کلیدی اہمیت کا حامل ہے۔ پی ٹی آئی حکومت ٹیکس وصولی کے نظام میں بہتری لانے میں یکسر ناکام رہی، جبکہ اخراجات میں بے پناہ اضافہ کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کے 4 سالہ دور میں جی ڈی پی کے تناسب سے اوسط بجٹ خسارہ پاکستان مسلم لیگ نون کے 5 سالہ دور سے تقریباً دگنا تھا۔